بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بندوں کو سمجھانے، راہ بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ رمضان جیسے عبادت کے مہینے میں فرصت نہیں پا سکے، توفیق نہیں پا سکے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اللہ کا کلام سننے کی، سڑکوں پر بیٹھے رہے، سال بھر بیٹھے رہتے ہیں نالیوں پر، سڑکوں پر گھنٹوں، نہ کمر درد کرتی ہے، نہ نیند کے جھونکے آتے ہیں، نہ گھٹنوں کا درد اٹھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، جن کو شیطان کی جگہ بتایا گیا ہے، گھنٹوں گزارے، رات رات گزاری ہے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، ادھیڑ عمروں نے، گپے مارتے ہوئے عبادت کے مہینے میں بھی۔ اور جب عبادت کا وقت آیا تو سستی چڑھ گئی، نیند چڑھ گئی۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ ماہ مبارک بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج یہ اس کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ نے یہ امت پر فضل عظیم اور عظیم ترین احسان فرمایا کہ اس امت کی ہدایت کے لیے رہتی دنیا تک کے واسطے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے واسطے اپنی کتاب ہدایت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اپنی حفاظت کے ذمے میں لے لیا اور اعلان فرما دیا کہ اب جس نے بھی ہدایت پانی ہے، جس نے بھی آخرت کے عذاب سے بچ کر رب کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے اور رب کی جنتوں میں داخل ہونا ہے، اس کے لیے اب اسلام کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں پر اپنا فضل و کرم اڈیلنے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں کچھ موقع ایسے رکھ دیے خاص، جس میں اس نے اپنے بندوں کے لیے بہت فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا، جس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو یہ عظمت، یہ فضیلت اور یہ برکت حاصل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہی اللہ کی اس زمین والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو اس مہینے میں نازل کیا، اس لیے اس مہینے کو اس نے بابرکت اور افضل قرار دے دیا۔ اور اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر اور اپنے بندوں کو اپنی طرف مزید متوجہ راغب کرنے کے لیے اس نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم پر سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب جو اس مہینے میں نازل ہوئی ہے، یہ ہے تو ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، مگر اس سے ہدایت پاتے صرف متقی ہیں، ھدی للمتقین۔ اس واسطے اللہ نے ایمان والوں کے ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کے لیے یہ مہینہ بھی دے دیا، پھر اس میں گناہوں کی بخشش کا سامان رکھ دیا۔ نبی نے فرمایا کہ تم پر اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور میں تمہارے لیے راتوں کے قیام کا طریقہ مقرر کرتا ہوں، اور پھر بشارت دی کہ اگر تم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھو گے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تم ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں میں اللہ کے حضور قیام کرو گے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تم ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرو گے، شب قدر میں قیام کرو گے، اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاؤ گے اخلاص نیت کے ساتھ، خوشی و حضور قلب کے ساتھ، تو پھر اللہ تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ اور پھر آپ نے امت کو ہر طرح سے ابھارا۔ پھر اللہ نے اس مہینے کے اندر ہر نیکی کو جمع کر دیا تاکہ بندہ اللہ کے ہر اس نیکی کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے جو اس نے اپنے ایمان والے بندوں کو دیا ہے۔ اور پھر اس مہینے کا مقصد یہ تھا اور یہ ہے کہ یہ مہینہ ایمان والوں کو دنیا سے نفسانی خواہشات کی لذتوں سے کاٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں کب غافل ہوتا ہے اللہ سے، اس کی یاد سے،
جب وہ خوشحال ہوتا ہے، اس کی جیب بھی بھری ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے یہ اندازہ لگایا ہوگا، نہیں لگایا ہوگا تو اب محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ نمازیں ہم جو رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد پڑھتے ہیں اور جو نمازیں ہم روزے کی حالت میں اس مہینے میں پڑھتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو تلاوت ہم اس مہینے میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ یہ کیوں فرق پیدا ہوا؟ فرق کیوں پیدا ہوا؟ اس روزے نے ہم کو نفسانی خواہشات سے کاٹا، اس کے نتیجے میں ہمارا دل، ہمارا نفس، ہماری روح اور رب کی طرف متوجہ زیادہ ہو گئی عام دنوں کی بنسبت، اور یہی مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ ایمان والی قومیں بھی کب تباہ ہوئی ہیں؟ اللہ نے اس کے دو سبب بیان فرمائے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ اللہ کے نبی آئے، ان کے اوپر لوگ ایمان لائے، بہت سو نے انکار کیا، اللہ کے عذاب نے ان کا خاتمہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بہت اعلیٰ پیمانے کے مسلمان بنے، اپنے رب کی عبادت گزار تھے، اور اپنے رسول اور اپنے نبی کی فرما برداری میں ہر وقت پیش قدمی کرنے والے تھے۔ پھر ان کے بعد میں نالائق لوگ آئے، اور اللہ نے ان کو نالائق کس بنیاد پر کہا ہے؟ دو چیزیں بتایا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کی، نمبر ایک، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ اب ذرا ہم اپنی ملت کا آج جائزہ لیں، کیا ہم نے نماز ضائع نہیں کی ہوئی ہے؟ کیا نماز ضائع نہیں کی ہوئی ہم نے؟ رمضان میں جو نمازیوں کی تعداد ہے وہ اب عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جائے گی۔ بھائی پرانے 3 مصلی جو ہیں وہی مسجد میں آتے جاتے نظر آئیں گے۔ یہی نماز ضائع کرنا ہے، نالائق کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس پر وہی سنا رہا ہے کہ جو لوگ نماز ضائع کرتے ہیں پھر وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس روزے نے ہم کو یہ تربیت دی کہ اے مومن، اپنی نفسانی خواہشات کو کم کر، اس دنیا کی مرغوب چیزوں میں جو اللہ نے ہی مرغوب بنائی ہے ان سے اپنے تعلق کو تھوڑا کم کر، اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو ذرا مضبوط بنا۔ مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ نماز بھی ضائع ہوئی، اور یہ تربیت کا مہینہ جو ہم کو نفسانی خواہشات سے روک کر اس پر قابو پانے کی تعلیم دیتا ہے، اس میں ہماری خواہشات زیادہ بڑھ گئی۔ ہم نے عام دنوں سے زیادہ اس میں کھانے پینے کا سامان کر لیا، عام دنوں سے زیادہ ہم اس میں کھانے پینے کے اہتمام میں لگ گئے۔ مسلمان نماز ضائع کر کے روزہ چھوڑ کے کمانے میں لگ گئے۔ آخری عشرے کو آپ نے اور زیادہ بابرکت بنایا، اس کی ترغیب دلائی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اذا دخل عشر ایقظ احی اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اپنی کمر کس لیتے۔ اس میں آپ نے 2 عبادتیں بڑھائیں کہ آخری عشرے میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اور اعتکاف کرو، تاکہ امت زیادہ سے زیادہ رب کے فضل سے قریب ہو، اس کی رحمت سے قریب ہو، اس دنیا کے اس کے مال و متاع اور مرغوب چیزوں کے فتنے سے یہ امت نکل سکے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ مگر دیکھو افسوس کہ بجائے آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہونے کے، مسلمانوں نے بازار سجا لیے اور عید کی تیاریوں میں پوری طرح مگن اور مصروف ہو گئے۔ دن گزر گئے، نہ نیند پر قابو ملا، نہ زبان پر قابو پا سکے، نہ نفس کی خواہشات کو روک سکے،
نہ ایک نیکی میں اضافہ ہو سکا، نہ اللہ سے دوری میں کوئی کمی واقع ہوئی، نہ تقوی و پرہیزگاری کا کوئی عنصر زیادہ ہوا، نہ نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی کی توفیق مل پائی، نہ اللہ کے راستے میں بھلے کاموں میں مال خرچ کرنے کی توفیق مل پائی۔ حاصل کیا ہوا؟ جبکہ اس مہینے میں ہر نیکی کو جمع کر دیا گیا کہ مومن دنیا کے فتنوں سے اور مال و متاع اور مرغوب چیزوں کی آزمائشوں سے اپنے آپ کو پوری طرح آگاہ اور آشنا کر کے اس سے بچے اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کی تیاری کرے۔ مگر ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں بھی ہمارا کیا حال رہا ہے۔ کمانے کھانے اور آرام کرنے کے سوا ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور اسی لیے ہر سال رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، نہ کوئی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کوئی بے نمازی اپنے آپ کو نمازی بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، نہ کوئی اپنے حرام کمائی کو چھوڑنے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے، نہ کوئی صلہ رحمی کرنے، یتامہ مساکین غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ بہت بات ہوتا ہے تو رمضان میں کچھ چندہ کر کے غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا غریبوں کی بھوک صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے؟ باقی 11 مہینے میں ان کو بھوک نہیں لگتی کیا؟ باقی 11 مہینوں میں وہ ان بنیادی ضرورتوں کی محتاج نہیں رہتے؟ مالدار لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جو دینا تھا ہم نے رمضان میں دے دیے، اور پھر حالت یہ ہے اس امت کی کہ مانگنے والے پیشہ ور رات دن رات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بچے مانگتے پھر رہے ہیں، بس سال کے 12 مہینے مانگنا لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، مسکنت تھوپ دی ہوئی ہے۔ کیوں ہے یہ؟ ساری عبادتیں جمع کی رمضان میں اللہ نے، ساری عبادتیں، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، دعا، استغفار، اللہ کی طرف عام دنوں سے زیادہ رجوع الی اللہ والی کیفیت کو اپنے اندر ابھارنا، پیدا کرنا، یہ سب کس لیے؟ کس لیے تھا یہ سب؟ کسی چیز پر قابو نہیں پا سکے، نہ زبان پر قابو، نہ خواہشات پر قابو، نہ عبادت سے لگاؤ، نہ قرآن سے جڑنا، نہ حدیث سے وابستہ ہونا، کوئی چیز بھی تو پیدا نہیں ہوئی۔ کھانے کھائے گئے، کھانے کھلائے گئے، اور اب عید کی تیاری میں پورا معاشرہ غرق ہے، کمانے والے کمانے میں اور گھمانے والے گھمانے میں۔ یہ کیوں؟ یہ سارا معاشرہ صرف ہمارا نہیں، پورے عالم کا یہ حال ہے۔ تراویح میں تو آگے دوڑ کے، اب فرض کی بھی توفیق نہیں ملنی ہے۔ تراویح کو تو ایسے شوق سے آئے جیسے بڑے پاک باز اور متقی ہو گئے، اب نماز تو بالکل چھوڑیں گے نہیں۔ اور نماز تو کیا پڑھتے، عید کا چاند دکھتے ہی پہنچ جائیں گے ان شیطانی جگہوں پر، بازاروں میں جہاں حسن کے بھی میلے لگے ہوتے ہیں۔ پہلے ہی دن جہنم سے نکالنے کا انتظام کیا رب نے، اور اس نے چاند دیکھتے ہی چھلانگ لگا دی پھر جہنم میں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ سمجھ دے، توفیق دے ہم کو کچھ سمجھنے کی۔ کیا صورتحال ہے؟ وہی زندگی کی رفتار، نہیں آئے دین کی طرف، نہیں آئے علم دین کی طرف، نہیں آئے۔ یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے، قرآن مجید کی تیسری سورہ، اور تیسرے پارے کا یہ 10واں رکوع ہے، اور اس کی آیت ہے، یہ میں جو پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 14، 15 اور 16 اور 17۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے،
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ نے بندوں کو سمجھانے، راہ بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ دیکھو رب کائنات کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس سے جڑنا تھا، اس کو سمجھنا تھا، اس کو سیکھنا تھا، آگے کے لیے اپنی اولاد کو اس کا علم سکھانے کے لیے اپنے روپے پیسے کو خرچ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت، جرأت، ہمت پیدا کرنی تھی، خود اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑنے کے لیے اپنے علماء دین سے جڑنے کی ضرورت تھی، اس کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی ضرورت تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے سنوار دی ہے، مزین کر دی ہے، کیا؟ حب الشہوات من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر یا خزانے، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے۔ یہ اشارہ ہے، چونکہ یہ قرآن جس وقت نازل ہوا، یہ گھوڑے انسانوں کے لیے بہت قیمتی اثاثہ تھے، جہاد کا سب سے بڑا آلہ تھے یہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ان جانوروں کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، ان کی صحت کا خیال رکھتے تھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے، اس طرف اشارہ ہے، اور وہ ان کو اپنی جان سے پیارے ہوتے تھے۔ والانعام، اور یہ چوپائے جن پر اس زمانے میں معیشت کا دار و مدار تھا، آج بھی ہے، آج بھی ان چوپایوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، ان کی تجارت میں۔ والانعام والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب مرغوب چیزیں ہیں، عورتیں، بیٹے، سونا، چاندی، مال، اسباب، دکان، بزنس، کاروبار، کھیتی باڑی، کمپلیکس، یہ سب محبوب چیزیں ہیں، مگر ان کی محبت میں جو پھنس گیا وہ اپنے آخرت کے نقصان میں بالکل پھنس گیا، بچ نہیں سکتا، کیونکہ صاف بتایا گیا ہے کہ جو اپنی آخرت بنائے گا اپنی دنیا کا نقصان اٹھائے گا، لازمی، اور جو اپنی دنیا بنائے گا وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ ہونا ہے، اللہ نے آگاہ کیا اس خطرے سے، یہ چیزیں مرغوب ہیں، ان کی محبت ہم نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہے، اور ان سے محبت کرنا یا ان کو حاصل کرنا ہم نے کوئی گناہ نہیں رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور پلٹنے کا ٹھکانہ اگر کہیں ہے وہ اللہ کے پاس ہے، سب سے اچھا، سب سے اچھا، جہاں سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر کیسے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ عورتیں، بیٹے، یہ دولت کے خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر، یہ جانور، یہ مویشی، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ ملے، یہ دکانیں، ان سے بہتر کیا ہے میں بتاؤں؟ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کائنات کو حق کے ساتھ تخلیق کیا، اور پھر بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کا پورا سامان کیا۔
وہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر ان سے کہو کیا تمہیں بتاؤں ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوئے۔ دیکھو پھر بات یہاں آئی، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی پیدا ہوگا تو قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، قرآن سے فائدہ اٹھائے گا تو پھر اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ پیٹ تو حلق تک بھرے ہوئے ہیں، دماغ ٹھس ہو گیا ہوا ہے، کان بہرے ہو گئے ہیں، سن سن کر سن ہو گئے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلنا ہے۔ لیکن اگر واقعی اس روزے سے تقوی حاصل ہوا ہوگا، اس کے راتوں کے قیام سے نفس کی گندگی کچھ دھلی ہوگی، دل کی چربی کچھ پگھلی ہوگی، دنیا کی لذتوں سے کچھ آدمی کو دوری محسوس ہوئی ہوگی، تو پھر یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالک، کہو کیا اس سے بہتر چیز میں تم کو بتاؤں؟ وہ للذین اتقوا، ان کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار بنے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک۔ یہ دنیا کا مال و متاع یہ فرعون کو بھی دیا گیا، حامان کو بھی دیا گیا، قارون کو بھی دیا گیا، شداد کو بھی دیا گیا، اور آج کے دہشت گرد اور ظالم حکمرانوں کو بھی دیا ہوا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت مچھر کے پر کے برابر تمہارے رب کی نگاہ میں نہیں۔ مگر آپ نے فرمایا نا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ امت اس مال کے فتنے میں گرفتار ہے۔ رمضان جیسے عبادت کے مہینے میں فرصت نہیں پا سکے، توفیق نہیں پا سکے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اللہ کا کلام سننے کی، سڑکوں پر بیٹھے رہے، سال بھر بیٹھے رہتے ہیں نالیوں پر، سڑکوں پر گھنٹوں، نہ کمر درد کرتی ہے، نہ نیند کے جھونکے آتے ہیں، نہ گھٹنوں کا درد اٹھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، جن کو شیطان کی جگہ بتایا گیا ہے، گھنٹوں گزارے، رات رات گزاری ہے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، ادھیڑ عمروں نے، بیٹھے رہے ہیں سڑکوں پر، نالیوں پر، گپے مارتے ہوئے، عبادت کے مہینے میں بھی۔ اور جب عبادت کا وقت آیا تو سستی چڑھ گئی، نیند چڑھ گئی۔ ایسے غافلوں کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ صحابہ اس مہینے میں بھر پیٹ نہ افطار نہ سحری، چند کھجوریں مل گئیں، پانی پی لیا، جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے، جہاد کر رہے ہیں تپتے ہوئے ریگستانوں میں، نہ کولر ہے ان کے پاس، نہ پنکھے، نہ اے سی، روزہ بھی ہے، زخمی ہیں، جہاد کر رہے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، کوئی زیادہ مال و متاع بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے رب کے وعدے پر یقین کر کے اس کی مغفرت پانے میں جھٹے ہوئے ہیں، اس جنت کو پانے میں لگے ہوئے ہیں جس کا وعدہ ان کا رب ان سے کر رہا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ان کے رب کے پاس جنت ہے، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وازواج مطہرہ، اور پاک بیویاں، پاک بیویاں، پاک بیویاں اس لیے کہا کہ جنت میں نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ اور کسی قسم کی کوئی گندگی ہے، پاکیزہ بیویاں۔ ورضوان من اللہ، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تو سب بندوں کو دیکھتا ہے، سارے بندے اس کی نگاہ میں ہیں، کوئی بندہ اس کی نگاہ سے اوجھل بھی نہیں ہے، ہر بندے پر نگاہ ہے اس کی۔ اور یہ متقی لوگوں کی صفت آ رہی ہے،
یہی رمضان ہمارے اندر پیدا کرنے آتا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ الذین، متقی لوگ کون؟ ان کے لیے یہ ہے ان کے رب کے پاس۔ اب ان کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ یہی سب سکھانے کے لیے آتا ہے۔ الذین یقولون، دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، تلاوت قرآن کا، فہم قرآن کا مہینہ، اپنے گناہوں پر رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کی بھڑکی ہوئی آگ کو اپنے آنسوؤں سے بجھانے کا مہینہ، مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا مہینہ، انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ۔ الذین یقولون، جو دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، ہم کو تو اس کا احساس ہی نہیں ہے، بس روزی میں برکت دے دے، بچہ پڑھ رہا ہے اس کو پاس کر دے، بچہ ڈگری لے کے گھوم رہا ہے ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، اس کو نوکری دلا دے، کوئی اچھی سی، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اچھے سے رشتے بھیج دے بڑے گھروں سے، بس یہی دعا ہے۔ وہ فلاں بیمار ہے اس کو شفا دے دے، بس۔ کون ہیں، کیا ہیں، سب سے بڑی نعمت کیا ملی ہوئی ہے، کچھ احساس نہیں۔ اللہ کے بندے جن سے وعدہ ہے انعامات کا، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے احسان کیا جتاتے ہیں اپنا، اب سب سے پہلے اپنا احسان کیا مانتے ہیں اپنے رب کا؟ یقولون ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، مومن رب، ہم مومن پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو بخش دینا ہم کو بخش دے۔ پہلی بات کیا بول رہے ہیں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں، کیا خبر دے رہے ہیں اللہ کو؟ نہیں، اللہ کا احسان مان رہے ہیں، اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار تیرا احسان، ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہم، تو نے توفیق بخشی، بس تو بخش دے۔ کیا بخش دے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے رب ایمان لانے کی اور گناہ کے بخشے جانے کی؟ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے رب۔ اب پھر ان کی صفت دعا یہ، پھر اس میں جب بندہ متقی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ روزہ ان کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے بہترین لذیذ خوش ذائقہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ایک لمحہ پہلے بھی منہ میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ صبر۔ بیوی گھر میں موجود ہے، حلال ہے، پاک ہے، مگر روزہ روکے ہوئے تو رکے ہوئے ہیں۔ صبر ہے، صبر ہے، یہ اس کا نام صبر ہے۔ جس کے پاس کھانے کو ہی نہیں، جس کے پاس بیوی ہی نہیں، اس کو تو صبر کرنا ہی ہے، نہیں کرے گا تو پھر حرام میں پڑے گا وہ۔ لیکن یہاں تو حلال سے روک کر تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے ایمان والوں کی، صبر اور شکر، سب سے اعلیٰ صفت۔ صحابہ اکرام میں یہ دونوں صفتیں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھیں، اس لیے وہ میدان جنگ میں زخم کھا کر مسکراتے ہوئے شہید اس طرح ہوتے تھے جیسے دنیا کی ساری لذت انہی کو مل گئی ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے وعدے بھی بڑے کیے ہیں۔ پھر نبی کا ارشاد ہے کہ جنت میں کئی درجے ہیں، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے 100 درجے رکھے ہیں الگ، اور ہر 2 درجے کے اندر زمین اور آسمان کے اتنا فاصلہ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے یہ الگ سے انعام دیا ہوا ہے، ان کے واسطے 100 درجے مقرر کیے ہوئے ہیں جنت میں، اور ہر 2 درجے کے درمیان کا فاصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ اتنا 2 درجوں میں فاصلہ ہے۔
ان کو یقین آ گیا. وہ تو کھجور کھاتے کھاتے پوچھ رہے ہیں صحابی, یا رسول اللہ اگر میں اس راہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے کیا ملے گا؟ کہا جنت. کہا یقینی بات. کہا بالکل یقینی بات. کھجور ہاتھ میں کی پھینک کر جنگ میں مشغول اور شہید. کہا جنت میں جب جانا ہے تو کھجور کھانے میں وقت کیوں ضائع کروں؟ کیا ان لوگوں کی رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا بھائی. ہماری طرح کے تو انسان تھے وہ. یہ مرغوب چیزیں سب ان کے لیے بھی تو تھیں. یہی دنیا, یہی قانون فطرت ان کے لیے بھی تھا. وہی دل ان کے بھی سینوں میں دھڑکتے تھے جو ہمارے سینوں میں اللہ نے دھڑکائے ہوئے ہیں. مگر انہوں نے تقوی اختیار کی, انہوں نے ایمان کی سچائی کی اپنے عمل سے گواہی دی. وہ جب ایمان لائے تو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنے, اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. پھر دنیا اس کی تمام لذتیں ان کی نگاہ میں حقیر ہو گئیں, اور جنت اور آخرت کی نعمتیں ہی ان کی آنکھوں میں پھرنے لگیں. الصابرین والصادقین, سچے ہوتے ہیں. والقانتین, فرما بردار, حکم بجا لانے والے, اطاعت گزار. والمنفقین, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے, اللہ کے راستے میں, برادری کے راستے میں نہیں. کمانے کے لیے تعلیم کے نام پر نہیں, اعلیٰ تعلیم کے, ناموری کے واسطے اونچے اونچے مکان بنانے پر نہیں, رشتہ داروں میں ناک, جھوٹی ناک, بے عزت ناک اونچی کرنے کے واسطے, شادیوں میں لٹانے کے لیے نہیں, بلکہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہمارے مال کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ کمائے کہاں سے جا رہے ہیں؟ خرچ کہاں کیے جا رہے ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار. یہ مہینہ دیکھو کتنا عجیب اور عظیم مہینہ ہے. یہ ساری صفتیں پیدا کرنے کے اللہ نے اس میں سبیلیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ سحر کے وقت میں اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. اس مہینے نے وہ بھی ہم کو بتایا. تو یہ بندہ تو کوئی تو ایسا روزہ رکھا اور ایسا رات کو جا کے عبادت کرا, یہ سحری کھایا اور سو گیا اور فجر کی نماز قضا. فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی, جو رات بھر کی نماز سے زیادہ اہم ترین تھی. میں یہی حال ہے ہماری نیکیوں کا. جو ہے بھی تھوڑی بہت عبادتیں وہ ہماری لا علمی, جہالت یا پھر ان گناہوں کی وجہ سے جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں اسی وقت ضائع بھی ہو جاتی ہو. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شہید اللہ, اللہ گواہ ہے, اللہ گواہی دیتا ہے, انہ لا الہ الا ہوا, کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بہت اہم بات یہاں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے, یعنی اللہ اکیلا ہے, وہی معبود ہے. دیکھو یہ سب ذکر چل رہا ہے, دنیا کی لذتوں کا ذکر کیا اللہ نے, پھر بولا کہ جو متقی ہیں ان میں یہ اللہ یہ صفتیں پیدا کرتا ہے, ان میں یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کو یہ انعام ملے گا. اب پھر توحید کا بیان شروع ہو گیا اچانک, کیونکہ جتنی بھی نیکی اور نیک اعمال ان سب کا دار و مدار سب سے پہلے عقیدے پر ہے. رمضان میں اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, تجدید ایمان. گواہ ہے اللہ اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور والملائکہ, اور فرشتے, واولو العلم, اور علم والے لوگ, اہل علم لوگ. یہاں علم والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے کتنی زبردست. اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ان کا نام لیا ہے, مگر اس سے مراد وہ اہل علم ہیں جن کو کتاب و سنت کا علم ہے. کتاب و سنت کے علم سے جو بہراور ہیں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. ڈاکٹر, ماسٹر, انجینئر, پی ایچ ڈی, ان کی نہیں فضیلت بیان ہو رہی ہے. کتاب و سنت کا جن کے پاس علم ہے, صحیح علم, جو کتاب و سنت کے پیروکار ہیں,
ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ سب اس بات کے گواہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے. اب یہ قرآن ہم سے بار بار یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر کے مطالبہ کر رہا ہے کہ ان دنیا کی چیزوں میں لذتیں ہیں، تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، مگر یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، ان سے دل نہ لگانا، بلکہ اس دنیا کو اور اس میں جو نعمتیں تمہیں بخشی گئی ہیں ان کو اپنی آخرت کو کامیاب بنانے پر خرچ اور صرف کرنا. صحابہ اکرام نے اس کو کیا، اعلیٰ پیمانے پر کیا. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرزند ہیں عظیم صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن جب کہ روزہ تھا، میرے والد افطار کے لیے بیٹھے تھے اور ساتھ میں کچھ لوگ بھی موجود تھے. اللہ نے بڑی برکت دی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف. مکے میں بھی مالداروں میں شمار تھا، رئیسوں میں. ہجرت کرے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے. یہاں پر بھی سب نے، مہاجرین نے اپنے بھائیوں کو، جن کو اللہ نے ان کا بھائی، رسول نے بھائی بنایا تھا، مدینہ والے انصار کو، کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنا چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے، تم میں سے ایک ایک اس کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنے لقمے میں شامل کر لے. انہوں نے شامل کر لیا، لقمے میں نہیں ہر چیز میں شامل کر لیے. وہ اثار اور قربانی کی تاریخ رقم کی ہے ان عظیم انسانوں کے کہ دنیا میں نہ پہلے مثال موجود تھی نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے. منہ کا لقمہ ادا کر دیا انہوں نے. 2 بیویاں تھیں تو بھائی سے کہہ رہے ہیں، اپنے مہاجر بھائی سے، دینی بھائی سے، کوئی رشتہ نہیں ہے، ددیال ننیال سسرال سے نسل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسے کہہ رہے ہیں اللہ نے، اس کے رسول نے تو تمہیں میرا بھائی بنایا ہے. یہ 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے جو پسند ہو اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لو. یہ 2 کھیت ہیں، 2 باغ ہیں، جو پسند ہے وہ تم رکھ لو. یہ 2 مکان ہیں، جو مکان پسند ہے وہ تم رکھ لو. یہاں ایک ماں کی اولاد، ایک باپ کی اولاد گھروں سے نکالی جا رہی ہے. چل نکل. کہیں کہہ رہے تمہارا کھیت میں حصہ نہیں، تمہاری شادی میں ابا نے 20 لاکھ لگا دیے تھے. کیوں لگائے تھے ابا نے شیطان بن کے؟ کس نے بولا تھا ہم کو 20 لاکھ لگانے کو؟ یہ وراثت میں تو حصہ رب نے لگایا ہوا. جو نہیں مانتا کافر ہے وہ. جب اللہ سے منہ موڑو گے، اس کی عبادت سے منہ موڑو گے، غفلت میں جاؤ گے تو پھر یہی کام ہوں گے. زندگی بھی برباد ہوگی، روپیہ بھی برباد ہوگا، اعمال بھی ضائع ہوں گے. رمضان ان ساری چیزوں سے انسان کو آگاہ کرتا ہے، تربیت دیتا ہے عملاً 1 مہینہ مسلسل. مگر نہیں، نہ سننے کو تیار، نہ ماننے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار. جو روش ہے وہ ہے، وہی کریں گے جو جی میں آئے گا. اور جب روپیہ پیسہ ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جیب بھرے ہوئے ہیں، مکان بھرے ہوئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے پھر ہم کو قرآن کی حدیث کی اور قرآن حدیث کو سنانے والوں کی؟ سن لیں گے، جمعے کے دن چلے جائیں گے، کبھی اجتماع ہوں گا بڑا وہاں چلے جائیں گے، دعا ہوتی ہے اس میں چلے جائیں گے، اس میں تو سارا کام ہی ختم ہو جاتا. خالی دعا میں پہنچ گیا ہوگا. یہ عبادت کا مہینہ، رب کی رحمتیں لٹتی رہی، وہ آواز لگاتا رہا، صدا لگاتا رہا، دعائیں قبول کرتا رہا. نبی نے خوشخبری دی، رمضان کا مہینہ آتے ہی رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہر روز ان کے گناہ بخشتا ہے، ہر روز ان کو دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ دیتا ہے. مگر نہیں، کیا کرنا ہے؟ مسلمان ہیں نا، بس بخشنا تو ہے. حضرت ابراہیم فرزند حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے عظیم صحابی ہیں. جنت کی خوشخبری زبان رسول سے دنیا میں سنا دی گئی. ابن عوف جنتی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، افطار لگا ہوا ہے، اللہ نے بہت برکت دی ہوئی ہے. یہ وہ صحابی ہیں جب بھائی چارہ ہوا تو اپنے انصاری بھائی سے کہتے ہیں بھائی، انہوں نے بھی وہی کہا، اے ابن عوف، یہ میرا سامان ہے، اس میں آدھا آدھا تم لے لو.
کہا میرے بھائی اللہ تجھے برکت دے، تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، اور تجھے اور زیادہ خیر و برکت سے نوازے۔ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دے تاکہ میں اپنی کمائی خود کر لوں۔ کیا اسلام نے ان میں خودداری بھری تھی، کیا غیرت انہیں دی تھی بھائی، رگ رکھے اندر، اور اللہ ان کی نیتوں کے ساتھ ان کو دیتا بھی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے اندر ابن عوف اچھے خاصے پیسے والے ہو گئے، بلکہ نکاح کر لیا تو آپ نے پوچھا بھی، ابن عوف یہ نشان دکھ رہا ہے خوشبو کا جو نکاح میں شادی میں لگایا کرتے تھے عرب، کیا نکاح کیا ہے تم نے؟ کہاں یا رسول اللہ، ایک انصاری عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ کہا مہر کتنا رکھا؟ کہا کھجور کی گٹھلی برابر سونا دیا ہے اللہ کے رسول۔ یہ رسول کو بھی خبر نہیں، نکاح ہو گیا، اور اللہ کا رسول یہ نہیں بول رہا ہے میرے کو بلایا نہیں، میرے کو بتایا نہیں، کہہ رہے ہیں مہر کتنا دیا، پہلا سوال۔ دوسری بات ارشاد فرمائی انصار کی عورتوں سے نکاح کرتے اور ذرا دیکھ لیا کرو، کیونکہ ان کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں تم کو وہ ناگوار ہو، ناپسند ہو، پھر تمہارے تعلقات تلخ ہو جائیں۔ اور پھر حکم دیا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ بس وہ ابن عوف۔ اب تو روم اور ایران مسلمانوں کے ہو چکے ہیں، فارس قدموں میں آ گیا ہے، روم قدموں میں آ گیا ہے، شام کی سرزمین مسلمانوں کی ہو چکی ہے، چاروں طرف نیکی اور تقویٰ کی بہاریں لہلہا رہی ہیں، اور خوشحالی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ مگر یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، یہ ہماری طرح چند پیسوں میں نشے میں جھومنے والے لوگ نہیں ہو گئے تھے۔ چند پیسے کیا آ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دماغ آسمان پر چلے گیا، اور نکل گئے چند پیسے ہاتھ سے تو مردوں کی طرح ہو گئے، صورت پچک گئی، بی پی ہو گیا، شوگر بڑھ گئی، بیمار ہو گئے۔ آیا مستی میں پھول گئے، نکل گیا مایوسی میں ڈوب گئے۔ یہ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی۔ یہ ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی صحابی ہیں، رسول صادق و مصدوق نے اپنی زبان مبارک سے کہا ابن عوف جنتی۔ وہ صحابی جس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، ہم سے زیادہ مال تھا ان کے پاس۔ تمہارے پاس کاغذ کے ٹکڑے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے، اگر وہ یہودی اپنا بینک بند کر دے نا، تمہارے پاس یہ کاغذ کے ٹکڑے ردی کے سوا کچھ بھی نہیں رہتے، مرتے رہنا، ہٹے گا آ کے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے کاغذ کے ٹکڑوں کی۔ ان کے سکے سونے اور چاندی کے تھے، درہم اور دینار، روپیہ ایک تھا اور اوپر سے سونے کا اور چاندی کا۔ کتنے مالدار تھے وہ۔ افطار میں بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے والد رونے لگے، تو جو موجود دوسرے صحابہ تھے انہوں نے پوچھا اے صحابی رسول کیا ہوا، رونا کس بات پر آیا؟ کہا مصعب کی یاد آ گئی۔ وہ بھی بڑا خوشحال نوجوان تھا، مکے کے رئیسوں اور مالداروں میں شمار ہوتا تھا، روز نئے نئے لباس بدلتا تھا، تیز خوشبو لگاتا تھا، جس گلی سے گزرتا تھا دیر تک خوشبو اس کی چلتی تھی اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب ابن عمیر یہاں سے گیا ہے۔ وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کا بہترین لباس اتر گیا، اون کا جبہ اس کے بدن پر آ گیا، اس کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا، داغ پڑ گئے، بال گرد میں اٹک گئے، اور وہ اسی حال میں احد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا کہ کفن بھی پورا نہ پا سکا۔ سر ڈھانپتے تو پیر کھلتا ہے، پیر ڈھانپتے تو سر کھلتا۔ مجھ سے بہتر تھا مصعب، حالانکہ ابن عوف افضل ہیں ان سے کیونکہ عشرہ مبشرہ میں، مصعب مجھ سے بہتر تھا۔ وہ آخرت کا پورا اجر سمیٹ لے گیا،
اور آج ہم پر دنیا فراخ کر دی گئی ہے، اس لیے روتا ہوں کہیں آخرت نہ برباد ہو جائے۔ حالانکہ وہ تو اپنا مال ہماری طرح ایسے نہیں اڑاتے تھے، وہ تو اپنا مال یا یتیم و بیواؤں مسکینوں پر خرچ کرتے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر رات دن لٹاتے تھے۔ اس کے بعد ان کے تقوی اور خوف کا یہ عالم، کیا کریں گے ہم؟ سوچیں ہم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کیا کہہ رہی ہے؟ بخاری مسلم کی روایت۔ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کبھی 2 دن بھی ایسے مسلسل نہیں گزرے کہ ان کو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر میسر ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اسی حال میں دنیا سے رخصت۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما بڑے صحابہ اکرام میں سے ہیں، مسلم کی روایت، وہ فرماتے ہیں اے لوگو، میں نے تمہارے نبی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ کبھی ردی کھجور کی مقدار بھی اتنی ہاتھ نہیں آئی کہ جس سے تھوڑا پیٹ بھر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، آگے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو کہا آئیے ابو ہریرہ، کہا لوگوں نہیں، لوگ بری بات کی طرف نہیں بلا رہے تھے، وہ روزہ رکھی کی بکری نہیں تھی، وہ چہلم کی بکری نہیں تھی، وہ تیجے کی بھی نہیں تھی، داہم کی بھی نہیں تھی، نیاز کی بھی نہیں تھی، عام بکری تھی روزانہ کھانے کی۔ کہا نہیں، کہا کیوں؟ جواب سنو۔ ابو ہریرہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے محبوب ابو القاسم نے اپنی زندگی میں کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی بھی نہیں۔ ابو ہریرہ کیسے کھائے؟ بس اللہ رحم کرے، اے رب تیرا یہ مہینہ آیا، ہم پر سایہ فگن ہوا، جو کچھ ہوا پروردگار تیری ہدایت و توفیق سے ہوا، گناہوں کو بخش دے، عبادتوں کو قبول کر لے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجرنا من النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا الى جناتك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلله واجرامه اللهم عيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان في رمضان وفي غير رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين
الی یوم الدین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔